وبه نستعين وآخر ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. صدق الله. عزیزان گرامی، آج کل جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کہ تکفیری فرقہ مستقل طور پر یہ تبلیغات کر رہا ہے اپنے معاشرے میں کہ شیعوں کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے، شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے. ان کا امام 40 سپاروں والا قرآن لے کر غار میں چلا گیا ہے. اب جب وہ آئے گا تو وہ قرآن لائے گا، پھر یہ قرآن مجید پر عمل کریں گے. تو اس سلسلے میں واجب ہے ہم پر، فریضہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے صاحبان عقیدہ کو یہ بات واضح طور پر بتا دیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس سے پہلے آپ نے کچھ حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں جو سنی شیعہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں. مثلا وہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث ثقلین کے نام سے. شیعہ سنی تمام معتبر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ترجمہ اس کا کیا ہے کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اور میرے اہل بیت. یہ سرور کائنات کا ارشاد ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے فَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یاد رکھو یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائے. یہ حدیث ثقلین ہے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن تھا جو پیغمبر چھوڑ کر گئے تھے، چھوڑی وہی جاتی ہے جو ہو، اگر نہ ہو تو کیا چھوڑ کے گئی. پہلی بات. دوسری بات، قرآن مجید کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. یہ قرآن کے اوپر جو الف لام لگا ہے یہ استغراق کا ہے، یعنی معرفہ کا ہے کہ پورا قرآن موجود تھا. تبھی تو پیغمبر نے فرمایا کہ پورا قرآن علی کے پاس ہے اور پورا قرآن علی کے ساتھ ہے اور پورا علی قرآن کے ساتھ ہے. یعنی نہ تو علی کا کوئی عمل قرآن مجید کے خلاف ہوگا اور نہ ہی علی کبھی اپنی زندگی میں قرآن مجید کے خلاف کوئی عمل کرے گا اور نہ ہی قرآن مجید کبھی علی علیہ السلام کے خلاف کوئی فیصلہ دے گا. جب قرآن کو پڑھو گے تو قرآن تمہیں علی سمجھا دے گا اور جب علی کے پاس جاؤ گے تو علی تمہیں قرآن سمجھا دے گا. اس کے بعد تیسری حدیث تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیثوں میں سے ہے کہ اذا التبست علیکم الفتن کاللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. جب تمہارے اوپر دنیا کے فتنے، فساد، جب دنیا کی برائیاں سیاہ راتیں کالی راتوں کی طرح سے تمہارے اوپر چھا جائیں، ایسی جسے شب دیجور کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے، ظلمت اور گمراہیاں اس طریقے سے پھیل جائیں، اس وقت کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بالقرآن. تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم قرآن کا دامن تھام لینا تو تمہیں قرآن گمراہی سے بچا لے گا. پھر اس کے بعد قرآن مجید کے حوالے سے ایک اور حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. کچھ قرآن پڑھنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. ان حدیثوں کے ارشاد فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ ان حدیثوں کے ارشاد فرمانے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید موجود تھا اور قرآن مجید کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے حوالے کر کے گئے. اب جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی
تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک ابا اپنے کاندھوں پر نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں قرآن مجید کو شان نزول کے مطابق مرتب نہ کروں. یعنی قرآن تو موجود تھا لیکن تحریر میں نہیں تھا. مولا کائنات نے اسے تحریر کیا. کچھ لوگوں کے پاس کچھ قرآن مجید موجود تھا لیکن مکمل قرآن فقط علی علیہ السلام کے پاس تھا، علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا. مولا کائنات نے جب وہ قرآن مرتب کر لیا تو وہ قرآن لے کر دربار میں گئے حاکم کے پاس اور کہا کہ یہ قرآن مجید میں نے تنزیل کے مطابق یعنی نزول کے مطابق شان نزول کے مطابق جمع کر دیا ہے. اب میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں شان نزول کس چیز کا نام ہے. شان نزول کس چیز کو کہتے ہیں؟ شان نزول کا مطلب ہے کہ کون سی آیت کس وقت نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، کس کی مدح میں نازل ہوئی، کس کی قضا میں نازل ہوئی. یہ اس کو کہتے ہیں شان نزول. مثلا امیر المومنین علی علیہ السلام نے مسجد میں انگوٹھی دی حالت رکوع میں، آیت آ گئی، سرور کائنات تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا آج کس نے مسجد میں زکوٰۃ دی ہے؟ مسلمانوں نے کہا کہ علی نے زکوٰۃ دی ہے. جب نے کہا مسلمانوں نے کہ علی نے زکوٰۃ دی ہے، پیغمبر نے بلا کر مبارکباد دی، یا علی مبارک ہو، اللہ نے تمہاری زکوٰۃ کو قبول کیا ہے اور تمہیں تاج ولایت پہنایا ہے. یعنی علی ولی اللہ شیعوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ اللہ نے علی ولی اللہ کہا تھا تو ہم کہتے ہیں. اور یہ علی کی عظمت ہے کہ اللہ نے رسولوں کو نبوتیں دی، رسالتیں دی، لیکن کبھی اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں کیا. لیکن جب علی کو تاج ولایت پہنایا تو دنیا والوں کو بتایا کہ پہلا ولی میں ہوں، میں دوسرا ولی میرا رسول ہے، تیسرا وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. یہ شان نزول کہلاتا ہے. آیت تطہیر نازل ہوئی، اس کا بھی شان نزول ہے کہ وہ چادر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع ہوئے. اب یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کون کون اہل بیت میں شامل ہیں، تو ہمیں تو نہیں معلوم کون کون اہل بیت میں شامل ہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو چادر میں 5 تھے، چھٹا کوئی نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ایک بات اور کہ جب یہ 5 چادر میں جمع ہوئے، اس کی روایت ام المومنین حضرت عائشہ نے بھی کی ہے کہ یہ 5 چادر میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی. اس موقع پر جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں قریب گئی اور میں نے چادر کا کونا پکڑ کے کہا اللہ کے رسول اجازت ہے کہ میں بھی اس چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو آواز آئی انت علی خیر، تم خیر پر ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتے. تو جب جناب ام سلمہ کو چادر میں نہیں آنے دیا تو بتا دیا کہ آیت تطہیر میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو چادر کے اندر موجود ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. صلوات علی امام محمد. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، بے شک یہ بات حق ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ. بالحق انزلناہ و بالحق نزل، ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے. جب مولا کائنات اپنا لکھا ہوا وہ قرآن جس میں شان نزول تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ قرآن لے کر گئے تھے. قرآن یہی تھا جو پیغمبر پر نازل ہوا تھا. فرق اتنا تھا کہ ہر آیت سے پہلے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آیت کس کے رونے کے لیے نازل ہوئی، کس کے بھاگنے کے لیے نازل ہوئی، کس کی نماز کے لیے نازل ہوئی، کس کی جنگ لڑنے کے لیے نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی ہے، کن پر صلوات نازل ہوئی ہے، کن پر لعنت نازل ہوئی ہے، کن پر درود نازل ہوا ہے، کون سی آیت کس موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر جو آیات موجود تھیں ان سے پہلے مولا کائنات نے یہ لکھا. یہی قرآن ہمارا ہے. اور ایک چیز دنیا کے اندر ایک قانون ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایک ہوتی ہے روایت. روایت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، امیر المومنین نے یہ فرمایا، ائمہ اہل بیت نے فرمایا. وہ جو فرمایا جاتا ہے وہ روایت کہلاتی ہے. روایت کو درایت پر پرکھا جاتا ہے.
واقعاً ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں، واقعاً ایسا کہا بھی گیا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے درایت کو دیکھا جاتا ہے. درایت اس روایت کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے دنیا میں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ روایت ہے. شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ روایت ہے. لیکن درایت یہ ہے کہ شیعوں کے یہاں 35 کروڑ شیعوں کے پاس یہی قرآن ہے جو سارے مسلمانوں کے پاس ہے. لہذا درایت سے روایت کو رد کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی اور قرآن شیعوں کے پاس ہوتا، عراق میں تو ہوتا کم سے کم، ایران میں تو ہوتا کم سے کم، کہیں تو وہ قرآن پایا جاتا. لیکن اس قرآن کا کہیں نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلمانوں کی تہمت اور الزام ہے. ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے اسی قرآن کو پڑھنے کی تعلیم بھی دی ہے. اور اسی قرآن مجید کے سلسلے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک حدیث آج امیر المومنین کی پیش کرتا ہوں. آج کے بعد کل انشاءاللہ پھر ہم کسی موضوع کے اوپر کل بات کریں گے. مولا امیر المومنین السلام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی طہرنا وعصمنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے. ہمارے یہاں نہ عمل کی نجاست ہے، نہ کردار کی نجاست ہے، نہ عقیدے کی نجاست ہے. ہر اعتبار سے اللہ نے ہمیں پاک بنایا. وعصمنا، اور ہمیں معصوم بنایا. وجعلنا شہداء علی خلقہ، اور اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق پر گواہ بنایا ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس کی وضاحت کا اس وقت نہیں ہے. شہداء علی خلقہ کا مطلب کیا ہے کہ جتنی مخلوق کائنات میں موجود ہے آل محمد اس تمام مخلوق کے اوپر گواہ ہے. 18,000 عالم ہیں، ہر عالم میں اس عالم کی الگ مخلوق ہے. مولا یہ نہیں کہا کہ ہم دنیا کے عالم کے اوپر گواہ بنائے گئے ہیں، مکے والوں کے لیے گواہ بنائے گئے ہیں، مدینے والوں کے لیے گواہ بنائے گئے ہیں. نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم اللہ کی مخلوق پر گواہ بنائے گئے ہیں. وحجتہ فی ارضہ، اور اس زمین پر اس کی حجت ہمیں بنایا اس نے، ہم اس کے نمائندے ہیں اس زمین کے اوپر. اب جو مولا کائنات کے 4 جملے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. اس کو انشاءاللہ میں کل وضاحت کروں گا، آج صرف سن لیجئے. وَجَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا، اللہ نے قرآن مجید کو ہمارے ساتھی قرار دیا اور ہمیں قرآن مجید کا ساتھی قرار دیا. قرآن مجید جعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا، قرآن کو ہمارے ساتھ رکھا اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ رکھا. اس کے بعد جو 2 جملے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں. کائنات میں ایسا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں لا نفارقہ ولا یفارقنا، نہ قرآن مجید کو ہم چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ قرآن مجید ہمیں چھوڑ سکتا ہے. لا نفارقہ، ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے، جدا نہیں ہو سکتے. ولا یفارقنا، اور نہیں قرآن ہم سے جدا ہو سکتا ہے.